بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور شکر الحمدللہ۔ آج ایک نئے دن کے ساتھ، ایک خوبصورت سی صبح کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں بات کروں گی آپ کی، میری، ان سب خواتین کی جو کہ گھروں میں ہیں، کام پہ جا رہی ہیں، یا وہ بچیاں جو آج اپنے اسکولوں میں جا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں۔ ایکچولی کل میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھیں تو میرے ذہن میں آیا کہ گھر کی روٹین کے بارے میں بات کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسا کیوں نہ ڈسکس کریں جس سے کسی کو فائدہ، کسی ایک کو تو فائدہ ہونا۔ میں چونکہ ایک عرصہ میں ورکنگ وومن رہ چکی ہوں اور ہاؤس وائف ہونے کا ایکسپیرینس میرے لیے نیا تھا، تو میں نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے نبھایا، الحمدللہ کبھی کسی کو کوئی کمپلین نہیں ہوئی۔ تو میں نے چونکہ ایک لمبا عرصہ ورکنگ وومن کے طور پہ گزارا ہے، تو میں دونوں سچویشنز کو بڑے اچھے طریقے سے کمپیئر کر سکتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں ہماری سوسائٹی آج بہت چینج ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پیرنٹس اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور براڈ مائنڈیڈ ہو گئے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں میں فرق نہیں کرتے، بیٹیوں کو اچھے سے اچھی یونیورسٹیز، انسٹیٹیوشنز میں بھیج رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وومن امپاورمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنے آپ کو سپورٹ کرنا، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے گھر کو سپورٹ کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، گھر کے کام ہم سب خواتین کرتی ہیں اور جو باہر کام پہ جاتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم گھر کے کام نہیں کر سکتے اگر ہم باہر کام کر رہے ہیں، تو دونوں کاموں کو لے کر آپ بڑے اچھے سے چل سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ مجھے ایک اتفاق ہوا کسی سے سننے کا، اور جو کہ ہم ڈراموں وغیرہ میں تو بہت سنتے ہیں نا، کہ کسی نے میرے سامنے کہا کہ کی کرنا ہے کڑیاں نو پڑھا کے، کرنی تو ہانڈی روٹی ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے نا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، اس سچویشن میں پتہ نہیں میں ٹھیک بیٹھی یا نہیں بیٹھی، لیکن میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، ہو سکتا ہے میرے کہنے کی وجہ سے کسی ایک کو بھی فرق پڑ جائے۔ یار آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو ڈگری ہے نا، یہ ہانڈی روٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں آتی، اور نہ ہی اس ڈگری کو کرنے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ہانڈی روٹی نہیں کرنی۔ ہانڈی روٹی، گھر کا کام، ہاؤس ہولڈ چورز، یہ سارے نا ہمارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ ہر خاتون کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے انہی کاموں میں۔ لیکن آپ جو ایجوکیشن ہے نا، اور جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور آپ کو اگنور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، میں ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، میں ورکنگ وومن رہ چکی ہوں، لیکن میں اپنے گھر کا ہر کام کرتی ہوں، ڈرائیونگ کرتی ہوں، ڈش واشنگ کرتی ہوں، لانڈری کرتی ہوں، پک اینڈ ڈراپ کرتی ہوں، گروسری کرتی ہوں۔ کون سا کام ایسا ہے جو میں نہیں کرتی؟ لیکن میں ایک سکسیسفل ورکنگ وومن بھی رہ چکی ہوں۔ تو آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ اپنی بیٹی کو زیادہ پڑھانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی شادی کر دینی ہے ہم نے، تو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی جو بچی ہے نا، وہ ایک کمپلیٹ ہیومن ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں نا یہ سوچ کے کہ اس نے روزگار لینا ہے، تو بچی کے پاس بھی وہی سارے اختیارات ہیں۔ روزگار لینا یا اس کو ایک آئیڈینٹی بننا اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس کا دل چاہے وہ کرے جاب، اس کا دل چاہے وہ نہ جاب کرے۔ اگر حالات اچھے ہیں تو وہ جاب نہیں کرتی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ سوچتی ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کو، مجھے اپنے بچوں کو، مجھے اپنے اسٹیٹس اپ لفٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے، تو وہ کر تو سکتی ہے نا۔ تو کب سکتی ہے؟ جب اس کے پاس ایک اچھی ڈگری ہوگی، ایک اچھا پروفیشنل سرٹیفیکیشن ہوگی، تو ہی وہ کر پائے گی نا۔
اگر آپ اس کو شروع سے انکلکیٹ کریں گے کہ جی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے نا، کل کو آپ کا فیوچر صرف اور صرف شادی ہے، تو وہ یہ بات اگر آپ اس کے دماغ میں ڈالیں گے تو وہ کیسے اچھا پڑے گی، کیسے وہ اپنے برائٹ فیوچر کے لیے سوچے گی. تو یہ نا بینگ اے مدر، بینگ اے سسٹر، بینگ اے پیرنٹ، سب کا فرض ہے کہ وہ اپنی گھر کی ہر بچی کو امپاور کریں. اور یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچیوں کو کانفیڈنٹ کریں، امپاورمنٹ کی طرف لے کے جائیں، ان کو انکریج کریں. اب وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک جانا چاہتی ہیں. کل میں سوشل میڈیا پہ ایک ولاگ دیکھ رہی تھی جو کہ فاخرہ خانم سے متعلق تھا، اور وہ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے کہ دیکھیں وہ بھی ایک خاتون ہے نا، اور ہماری طرح کی خاتون ہے. بلکہ وہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک عام سی خاتون تھی جس کو سوائے سلائی کڑھائی کے کچھ بھی نہیں آتا تھا. اپنی ایج کو گزارنے کے بعد انہوں نے شادی کے بعد اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا اپنے بچوں کے ساتھ. بچے بھی بڑے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ جس کام پہ لگیں، جیسے وہ اب انفلوئنسر بن گئی، سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گئیں، تو انہوں نے اس کام میں محنت کی، آگے آئیں، پروو کیا، اور اللہ کا شکر ہے دیکھیں آج ان کو ایوارڈ مل رہا ہے کہ شی از سکسیزفل بزنس وومین، شی از اے سکسیزفل انٹرپرینور، شی از اے سکسیزفل اینڈ بیسٹ انفلوئنسر. تو یہ سب کیا ہے نا، مطلب ان کا جدھر ٹرینڈ بنا انہوں نے اس ڈائریکشن میں اپنی ایفرٹس کو انپٹ کیا اور وہ کامیاب ہو گئی. تو اگر ہر خاتون، جو اللہ تعالیٰ نے ہر خاتون کو، ہر ہیومن کو کوئی نہ کوئی نیچرل ٹیلنٹ دیا ہے، آپ اپنے نیچرل ٹیلنٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں. اگر آپ کے اندر کسی بھی قسم کا نیچرل ٹیلنٹ ہے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کنسٹرکٹیو کر سکتے ہیں، اس کنسٹرکٹیو کرنے سے آپ کی فیملی کو کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، آپ کو خود بینیفٹ ہوتا ہے، تو آپ ضرور کریں. آپ شرم نہ کریں. کوئی کیا کہے گا؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا. جب آپ کامیاب ہو جائیں گی نا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کتنا فیس کرنا پڑا، مجھے اپنے پیرنٹس سے بھی فیس کرنا پڑا، ان کو اپنی فیملی سے بھی فیس کرنا پڑا. شروع میں لوگ ان کے اپوز ہوئے، ریزسٹنس آئی، لیکن دیکھیں جب وہ کامیاب ہو گئی تو وہی سب لوگ جو ان کو ریزسٹ کر رہے تھے آج ان کے ساتھ ہو گئے. تو کیا بات پروف ہوتی ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو ٹوٹل ایفرٹس لگا کے اپنا انپٹ دیں اور اس میں آپ کوشش کریں کہ جی میں نے کامیاب ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، محنت کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں رکھتا. ہم سب نے اپنی اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہم محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس سے زیادہ ہی نوازتا ہے الحمدللہ. تو میں نے آج یہ سوچا کہ میں یہ بات نا آپ سب سے شیئر کروں، اور ہر وہ بچی، ہر وہ عورت جو یہ کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں کرنا چاہتی ہے لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کو فیس کر کے کسی ہرڈل کے تھرو بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے نہیں رہنے دو، کوئی کیا کہے گا، یا میں کامیاب نہیں ہوں گی، نہیں پڑھ کے کیا کرنا ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے دماغ سے وائپ آؤٹ کر دینی ہے. کیوں؟ سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سوچنی ہے، آپ نے اپنی بچی کو اچھے سے اچھی ایجوکیشن دینی ہے، اس کو ہر اچھے برے وقت کے لیے تیار کرنا ہے. اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ کسی کا سہارا بنتی ہے یا وہ اپنا خود سہارا بنتی ہے، وہ بنے گی. لیکن کب بنے گی؟ جب اس کے پاس ایک ڈگری ہوگی. ایک اچھی وہ ایجوکیشن کو حاصل کرنا آپ کے لیے صرف ایک اچھی جاب کے لیے ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنی گھر میں انپٹ دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں میں انپٹ دیتے ہیں، اپنے میاں کے ساتھ آپ کانفیڈنٹلی موو کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر. آپ کی ڈیلنگز ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کے اندر جو ہے نا اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو ایجوکیشن از ناٹ اونلی اے پیس آف پیپر جو آپ کو مل گیا.
بلکہ یہ آپ کا ایک لائف سٹائل ہے. جب میں لاہور کالج میں فرسٹ ایئر میں گئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری ٹیچر نے کہا کہ آپ کی ڈگریز کوئی نہیں آ کے دیکھے گا نا، آپ کے وے آف ٹاکنگ، وے آف واکنگ سے کوئی اندازہ لگائے گا کہ آپ کہاں پڑھ رہی ہیں، آپ نے کہاں سے ڈگری کی ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دیں اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. میری اس بات سے کسی کا اگر فائدہ ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی. آج کے ولاگ کو ہم یہاں فنش کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو پلیز مجھے لائک، سبسکرائب اور سپورٹ ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.